حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتِ نفسی تقواها وزکها أنت خیر من زکاها أنت ولیها ومولاها۔ محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر والدین کی اطاعت و فرمانبرداری سے متعلق کچھ باتیں میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ کوئی سلسلہ وار خطبہ جمعہ نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ ایک ہی خطبے کے اندر کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو اولاد ہے، آج کے جو بچے اور بچیاں ہیں، والدین کو ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ابھی جن کو چلنا صحیح سے نہیں آیا ہے، ابھی صحیح سے جن کو پھرنا زمین پہ نہیں آیا ہے، جنہوں نے ابھی دنیا بہت کچھ نہیں دیکھا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں ہم اپنے والدین سے بہت آگے ہیں۔ اور جو لوگ تھوڑا سا پیسے والے ہو گئے ہیں، جو تھوڑا اپنی فیملی کو اپنی فیملی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ جی رہے ہیں، وہ والدین کو حالات کے سہارے پہ چھوڑ دیے ہیں، ان کا پرسان حال نہیں کوئی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، اور کہا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، کہ ایک ماں اور باپ 12 بچوں کو پال سکتے ہیں، لیکن 12 بچے ایک ماں اور باپ کو نہیں پال سکتے۔ وہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ زمانہ تھا صحابہ کرام کا، وہ زمانہ تھا جب اسلامی تعلیمات لوگوں نے اچھے سے سمجھا تھا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے ہی کے اندر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز سمجھا تھا۔ تو انہوں نے والدین کو کس اعتبار سے لیا تھا، والدین کے ساتھ کس طرح انہوں نے برتاؤ کیا تھا، وہ تاریخ کے سنہرے اوراق کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ سلسلہ وار خطبہ جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چند منٹوں کے اندر مجھے بات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں ہماری اولاد کو اپنے والدین کا سپوت اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، صدقے جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی والدین کے انتقال کے بعد والدین کے ساتھ ادب و احترام سے متعلق رہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کی، اللہ نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دے دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ اللہ تعبدو، تم لوگ عبادت مت کرو، الا ایاہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مجھے پوری آیت پر گفتگو نہیں کرنی ہے، مجھے جو بتانا ہے وہ یہ کہ دیکھیے ارکان ایمان میں سب سے بنیادی رکن اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ شریک نہ کرے، اللہ رب العالمین ہی کی خالص عبادت کرے، عبادت کے تمام قسموں کو صرف اللہ رب العالمین کے خاص رکھے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے سب سے بنیادی تقاضے کو بیان فرمایا، اللہ تعبدو الا ایاہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اس کے بعد توحید جو اللہ رب العالمین کا بنیادی حق ہے، اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے۔ والدین کے ساتھ ادب و احترام اور حسن سلوک کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جیسے اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، ایسے ہی والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا یا اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اللہ کے یہاں وہ آدمی مجرم ہو جاتا ہے، ایسے وہ آدمی بھی اللہ کے یہاں بڑا مجرم ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ یا حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ ای العمل احب الی اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں سے کون سی نیکی اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے؟ احبا، زیادہ اللہ رب العالمین محبوب کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کرنا۔ نماز کیا ہے؟ نماز ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے، شہادتین کے بعد جو اعمال ہیں، جو آدمی کو کرنا ہے، افعال ہیں، جو ایکٹیویٹی ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز ہے، اور تمام عبادتوں کی جان نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین اللہ رب العالمین کو پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دونوں کو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کے ساتھ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو عبادتوں کی سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے نماز، اس نماز کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے کہ فلاں فوج جہاد کرنے کے لیے جا رہی ہے، غزوہ کرنے کے لیے جا رہے میدان جنگ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی جنگ میں شریک ہو جاؤں، میں بھی جہاد پہ جاؤں، روزی روٹی کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، دنیا چمکانے کے لیے نہیں، اپنی اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے نہیں، مستقبل کو سنوارنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا دین کا بول بالا ہو جائے اور لوگوں تک اسلام کی باتیں پہنچ سکے، اور جو لوگ اسلام کے راستے میں رکاوٹ کھڑا کرتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان سے جہاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی تمنا ہے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، پھر آئے میرے پاس کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے۔ نیکی کے کام میں مشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو بھانپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں الکا من امن، کیا تمہاری ماں ہے؟ جہاد پر صحابی جانے کے لیے تیار ہے اور کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے جہاد پہ جانے کا ارادہ کرنے والے نوجوان مجھے یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے. تو پھر جہاد کرنے کے لیے کیوں جانا چاہتا ہے؟ لڑائی کرنے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ میدان جنگ میں کیوں کودنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے اسلام کو بول بالا ہو جائے، مسلمان جیت جائیں، میں ایک مجاہد کی حیثیت سے دنیا میں زندہ رہوں، اور اگر اللہ کے راستے میں کام آ جاؤں تو شہادت کا درجہ مل جائے. شہید ہونے کے بعد میں جنت چاہتا ہوں. جنت چاہتا ہے. جنت چاہنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے. فَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. اگر تجھے جنت چاہیے، جنت پانے کے لیے تو میدان جنگ میں جا رہا ہے، تو جا اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کر، اس کی خوشی میں چار چاند لگا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت میدان میں نہیں ملتی ہے، میدان وہاں نہیں ملتی ہے. جنت کہاں ملتی ہے؟ ہر آدمی کے گھر میں اللہ نے جنت رکھا ہے. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں جنت نہ ہو ماں کی شکل میں. اور وہ گھر بڑا ہی مایوس والا گھر ہوگا، بڑا ہی بیکار اور خراب گھر ہوگا جس کے اندر یہ جنت نہ ہو. اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ گھر، بڑا ہی منحوس ہے وہ گھر، بڑا ہی قابل لعنت ہے وہ گھر جس گھر میں جنت ہو لیکن لوگ جنت کی قدر کرنے والے نہ ہوں. تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، لیکن شروعات کہاں سے کروں؟ اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا ہے، مجھے اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹنگ کہاں سے کروں؟ اتنے سارے رشتہ دار ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کروں؟ تو میرے احسان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیری ماں امو کا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ یعنی سب سے زیادہ نیکیاں کرنے میں، بھلائیاں کرنے میں، احسان کرنے میں سب سے زیادہ جس کو فوکس کروں نمبر 1 پر میری ماں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 پہ کون ہے؟ تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ثم امک، پھر بھی تیری ماں ہے. دوسرے نمبر پر بھی تیری ماں ہے. پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نمبر پر بھی تیری ماں ہے. چوتھی بار جب صحابی نے پوچھا تو کہا اب تمہارا باپ ہے، یعنی ابو کا. تم اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. یہ چار چیزیں 4 نقطے کی شکل میں جو بتایا میرے بھائیو، اس کے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہونا، ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنا اسلام کے اندر کتنی امپورٹنٹ رکھتا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کے بعد دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں، جہاد سے پہلے رکھتے ہیں. اور صحابی کو کہتے ہیں جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد پہ جانے کا مقصد اگر جنت ہے تو جنت تیرے گھر میں بھی ملتی ہے. شرط یہ ہے کہ تو جنت کا سچا طلبگار ہو جائے. اسی طرح میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ روایت اس پس منظر میں بیان کر رہا ہوں میرے بھائیو اور میرے نوجوان ساتھیوں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا بچپنا بھول جاتے ہیں، اپنا لڑکپن بھول جاتے ہیں. اللہ نے ان کو اب طاقت دے دیا ہے، جوان ہو گئے ہیں، کاروباری ہو گئے، بزنس مین ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، اچھی ان کی سیلری آ رہی ہے. باپ تھوڑا سا ٹکٹکی بات کر دیکھتا ہے، بیٹا آج آیا ہے، مہینے کی 1 تاریخ ہے یا 10ویں تاریخ ہے، آج اس کو سیلری ملے گی، کچھ میرے جیب کے لیے خرچہ دے گا. باپ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کچھ نہیں کر سکتا. باپ مانگتا ہے تو گھور کے دیکھتا ہے، یہ لے 100 روپیہ 200 روپیہ، اور اندر سے اتنی کڑھن محسوس ہوتی ہے. یہ آپ ہم سے زیادہ حالات کو بھاپ رہے ہوں گے. جو والدین مطلب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، جن کے ہاتھ میں کاروبار نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں رہ گیا ہے، جو آپ بیچارے ہاتھ پیر نہیں چلا سکتے ہیں، اب وہ اپنے نوجوان بیٹوں کے سہارے پہ ہیں اور وہ امید لگائے ہیں کہ میرا بیٹا کچھ مجھے دے گا، کچھ مجھے دے گا، اور یہ بیٹا ایک دم ترم خان بنا رہتا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے نا، میرے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. حدیث کے الفاظ ابن ماجہ کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آئے، کہا ان لی مالا وولدا ووالد فإن ابی یرید، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ہے، میں پیسے والا ہوں، میں دولت والا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے وإن ابی یرید ان یجتاح، اور میرا باپ میرے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے.
وہ میرے مال کو چھیننا چاہتا ہے، میرے مال پر فلاں مال پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایتوں کو اگر ملایا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اپنے باپ کو بلا کے لا، او نوجوان جو شکایت کیا ہے کہ تیرا باپ تیرے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، مال کے فلاں حصے کو اپنے نام پہ کرنا چاہتا ہے، مال کے فلاں حصے کو لینا چاہتا ہے، یہ شکایت کرنے والے نوجوان جب اپنے باپ کو بلا کے لا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بوڑھا باپ آتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بوڑھا باپ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے آپ سے کوئی شکایت کیا ہے؟ کیا شکایت اس نے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے بیٹے نے شکایت کیا ہے تو اس کے مال کو چھیننا چاہتا ہے، اس کے مال پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس کے مال کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ وہ بوڑھا باپ رونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ پوچھیے، کئی روایتیں ہیں کیوں رو رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو شکایت کیا ہے بجا شکایت کیا ہے، کوئی غلط شکایت نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، یہ میرا بیٹا جو 35 سال کا 40 سال کا ہو گیا ہے، 35 سال پہلے 40 سال پہلے میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے بہت تمنائیں کیا، بہت آرزویں کیا، نماز میں دعائیں کیا، نماز کے بعد بھی دعائیں کیا، اللہ میری بیوی کی گود ہری کر دے۔ بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد گھر میں ایک چراغ جلا، یہ بیٹی کی شکل میں، اس کو میں نے بہت کھلایا، بہت پلایا، کتنی اس کی تربیت کیا، اس کی ماں نے کتنے تکلیفیں برداشت کیا، محنت کر کے مزدوری کر کے کیسا بھی اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کو ہنر سکھایا، اس کو پیروں پہ کھڑا کیا۔ رات میں اگر یہ تکلیف، رات میں اگر اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، میرے گھر میں کوئی آدمی سوتا نہیں تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی نہ میری بیوی کو نیند آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید لگی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، بڑھاپے کے لاٹھی ہوگا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ جانے میں نے کیا مزدوریاں کر کے، کہاں پسینہ بہا کر کے، کیا پاپڑ بیل کر کے میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، ہنر والا بنایا، اور آج اس لائق ہو گیا ہے کہ پیسے والا ہے، پیسے کمانا جان گیا ہے، ہنر سیکھ کر کے اس کے جیبوں کے اندر اچھے پیسے آنے لگے ہیں، بینکوں کے اندر پیسے آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا وہ پرانا واقعہ یاد آتا ہے، پورے اپنے احسانات کو باپ نے گنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تمام دعاؤں، تمام تمناؤں، تمام خواہشوں، تمام محنت پر اس نے پانی پھیر کر کے کہا ہے کہ میں اس سے تھوڑا سا مانگتا ہوں تو کہتا ہے یہ پورے میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ نوجوان سنیں، اپنے حبیب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنیں، جو اپنے سیلری میں سے یا اپنے کمائی میں سے باپ کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم 200 روپیہ 500 روپیہ یا 1000 روپیہ 2000 روپیہ باپ کو مہینے کا دے دیتے ہیں تو باپ کے اوپر ہم احسان کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی تعلیمات کو سننے کے بعد، باپ کی بات کو سننے کے بعد کہتے ہیں انت و مالک لابیک، او نوجوان سن، تو بھی اور تیرا سارا کا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی اپنا نہیں ہے، تو بھی اپنا نہیں ہے، تو بھی باپ کے انڈر میں ہے، تیرا پورا مال تیرے باپ کے اختیار میں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ باپ کو پورا پاور ہے جب تک وہ بحیات ہے، اپنا مال بھی استعمال کرے اور اپنے بیٹے کے بھی استعمال کرے۔ کوئی بھی بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی حق نہیں دیا ہے کہ باپ کا حصہ لگائے، باپ کا حصہ لگائے۔ 15,000 سیلری میں سے 2,000 تمہارا ہے، 13,000 میرا ہے، یہ تم کو لانا ہے، یہ تم کو لانا ہے۔ باپ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، بادشاہ سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے بھائیوں جو والدین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے حکموں پر چلتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، تو ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ تو اہمیت ہو گئی والدین کے، اس سے کئی فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ وقت کی مناسبت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بہت بار سنے ہوں گے روایت، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اس میں ہے دعوت الوالد لولدہ، ایک روایت کے الفاظ ہیں دعوت الوالد لولدہ، والد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے اللہ قبول کر لے گا۔ کون سا لفظ آیا؟ دعوت الوالد۔ ابا اگر دعا کر دیں تو بیٹے کے حق میں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات کے اندر ہے دعوت الوالد علی الولد، باپ اگر بیٹے کے اوپر بد دعا کر دے تو بھی یہ قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے والدین کی
اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ میرے بھائیوں اگر والدین ہمارے حق میں دعا کر دیں، ہماری ترقی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری سرخروئی کے لیے، ہمیں وہ جو ثریا پر پہنچانے کے لیے، آسمان کی بلندیوں پر چھوانے کے لیے اگر میرے والدین دعا کر دیں تو اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اس چیز کو نہ بھولیں کہ اگر والدین دل کی اتھاہ گہرائیوں سے روتے ہوئے اگر وہ آ کر کے بد دعا کر دیں تو ان کی بد دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے دونوں الفاظ ہیں، دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں، وہ دعوت الوالد علی الولد، علی بد دعا کے معنی میں۔ تو یہ بنیادی چیز یہ میرے بھائیوں کہ ہم کو اور آپ کو والدین کی اطاعت کرنے کا صلہ یہ ملتا ہے کہ ان کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور شارحین حدیث نے بہت باریک نکتہ نکالا، یہ ابا کا نام ہے، امی کا نام، والدہ کا نام نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہے میرے بھائیوں کہ والد کا درجہ چوتھے نمبر پہ، کتنے نمبر پہ؟ جب چوتھے نمبر والے کی دعا بد دعا قبول ہو رہی ہے تو ایک نمبر والے کی دعا بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب چوتھے نمبر والے کی اللہ تعالیٰ دعائیں بد دعائیں دونوں قبول کر لیتا ہے تو ایک نمبر والے کی بدرجہ والا قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں اس وقت یاد آ رہا ہے میرے بھائیوں کہ یعنی والدین کی دعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ انسان کو والدین کی دعائیں جب مل جاتی ہیں تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک لڑکا، بیٹے کو اس نے پالا، یتیمی کی حالت میں بیٹا پیدا ہوا، باپ ہے نہیں، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، اکیلے ماں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ جیسے بیٹا تھوڑا سا اوپر چڑھا، تقریباً 6-7 سال کے یا اس سے کچھ اوپر بڑھا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آ گئی۔ وہ آزمائش یہ آ گئی کہ اس بچے کی آنکھ کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا، وہ بچہ نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا وہ بچہ۔ ماں کی آس تھی، ماں کی امیدیں تھی، ماں نے نظر مانا تھا، منت مانا تھا کہ اللہ رب العالمین تیرے فضل سے اولاد جو ہوگی، جو بیٹا ہوگا، اس کو میں عالم دین بناؤں گی۔ اللہ رب العالمین میں نے یہ اپنی نظر مانی تھی، لیکن یہ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب میرا بیٹا نابینا ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، آنکھوں کی روشنائی یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین میں اپنے بیٹے کو کیسے عالم دین بناؤں گی؟ آج کا زمانہ نہیں تھا، اندھوں کے لیے اسکول ہوتا ہے، پڑھانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 200 سال کے پاس کا واقعہ ہے۔ وہ ماں یعنی بے قرار ہو جاتی ہے، لیکن وہ ماں تھی، اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک عالم دین کی بیوی تھی، وہ ایک عالم دین کی بیوی تھی۔ اس نے تہجد کے ٹائم پہ اٹھتی اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے نظر یہ مانی تھی کہ میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گی۔ اب میں یہ نظر مانتی ہوں اللہ اگر میرے بیٹے کی روشنی واپس آ گئی، میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، جیسے میرا بیٹا پہلے دیکھتا تھا اب اگر دیکھنے لگ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچار کے لیے وقف کر دوں گی، اس کو فی سبیل اللہ وقف کر دوں گا، اسے مجھے اور کوئی امید نہیں ہے، میں صرف تیرے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گا۔ بہت دعائیں کیا، ماں ہوتی ہے، ماں کی دعائیں اور بدعائیں قبول ہوتی۔ اس پس منظر میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے وہ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی اور دعائیں کرتی رہی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا، الگ الگ روایتیں میرے بھائیوں، بہرحال ماں نے خواب میں دیکھا، صبح اٹھی تو دیکھی کہ میرا بیٹا جیسے پہلے دیکھتا تھا ویسے اب بھی دیکھنے لگا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ ماں نے دعا کیا تھا، اے اللہ جو تو آنکھ دیا تھا پہلے، تو آنکھ دینے پر جیسے قادر ہے ویسے آنکھ لینے پر بھی قادر ہے۔ پہلے تو نے آنکھیں دیا تھا، بعد میں لے لیا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی آنکھوں کی روشنی کو، تیرے علاوہ کوئی آنکھوں کی بینائی کو واپس نہیں کر سکتا، اس لیے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا۔ ماں خوش ہو گئی، شکرانے کے طور پہ پھر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس نے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا، پڑھایا، اور اس کے دماغ میں وہی بات تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹا ہے تو بڑا عالم بنائیں گے، بڑا ہوا تو دنیا نظر آنے لگ جاتی ہے، مطلب تمنائیں چینج ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ ماں یقیناً صالحہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور اس قدر اس نے وقف کیا کہ ایک دن اس کائنات کے اندر وہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کا سب سے بڑا امام بن جاتا ہے، جس کو پوری دنیا محمد بن اسماعیل البخاری کا نام دیتی۔ میرے بھائیوں،
ان کی آنکھوں کی بینائی کیسے واپس آ گئی تھی؟ ماں کی دعا تھا، ماں کی دعا تھی، ماں کی دلوں کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے والی آہ تھی، اس آہ کی برکت سے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے محمد بن اسماعیل، نام سنے نا، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن کریم کے بعد پڑھی جانے والی کتاب کے مصنف ہیں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح البخاری لکھا ہے، جن کی کتاب کے بارے میں بعد کے علماء کرام نے یہ مہر لگایا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کریم کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب اگر کوئی ہے تو صحیح البخاری ہے۔ اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ محدثوں کے امام ہیں، سردار ہیں، لیڈر ہیں۔ یہ ماں کی دعا کی برکت اس واقعے سے میں آپ کو جھلکانا چاہتا تھا۔ ماں کی بددعا بھی لگتی ہے، والدین کی بددعائیں لگتی، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ صرف اشارہ میں کر دینا چاہتا ہوں، جریج کا نام آپ سنے ہوں گے، جریج کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا عبادت گزار، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ والا، بڑا نمازی، بڑا حاجی، بہت زیادہ پرہیزگار، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اتنا زیادہ اللہ کی بات کرنے والا کہ آبادی کو چھوڑ کر کے باہر جا کے کٹیا بنا کے رہنے لگ گیا تھا۔ لوگ آبادی میں رہتے ہیں، لوگ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، وہاں اکیلے رہوں گا، بس اللہ اللہ اللہ، نماز روزہ، بس صرف عبادت کرتا رہوں گا۔ ماں ایک دن اس کے دروازے پہ پہنچ گئی اور باہر سے آواز دیتی، یا جریج وہ نماز میں ہے۔ لمبا واقعہ ہے جس کا بس منظر یہ ہے کہ ماں جب بیٹے کے پاس جاتی، جریج کے پاس، یہ حدیث ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جریج کی ماں اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یا جریج۔ اب وہ جریج جو ہے نفلی نماز پڑھتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نفلی نماز کے اندر وہ اللہ کا نیک بندہ، عابد و پرہیزگار بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ دل میں سوچ رہا اللہ کیا کروں، نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، باہر ممی آواز دے رہی ہے، کس کی آواز، نماز جاری رکھوں، نماز کے بعد امی کا جواب دوں، یا نماز توڑ کر کے امی کا پکار کا جواب دوں؟ بہرحال اس نے بہتر یہ سمجھا کہ نہیں، نماز پڑھ لیتے، بعد میں پھر دیکھیں گے۔ ماں ایک دن، 2 دن، 3 دن آواز دیتی رہی، پریشان ہو گئی کہ اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اس کو غرور ہو گیا، اپنی عبادتوں پر اسے ناز ہو گیا، اس نے اپنے منہ سے بددعا کے الفاظ نکال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس جریج کی ماں نے کہا اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المیامیس، اے اللہ اس کو موت مت دینا، اللہم لا یموت جریج، اے اللہ جریج کو موت نہیں دینا اس وقت تک جب تک وہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، زناکار عورتوں کی منہ نہ دیکھ لے، جب تک اس کو موت نہیں دینا۔ کس نے بددعا دیا؟ نوجوانوں کس نے بددعا دیا؟ ماں نے بددعا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دینا جب تک یہ زناکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار، اور پورا مشہور بھی تھا، اس کا چرچا بھی تھا عبادت کے اندر۔ اب واقعہ مختصر کرتے ہوئے میرے بھائیوں، ایک بچہ یعنی دوسرے آدمی کا پیدا ہوا، اور ایک زانیہ، ایک بدکار عورت اس بچے کو جب اپنے علاقے میں لے کر آئی، لوگوں نے پوچھا تیری شادی ہوئی نہیں ہے، تیرا ہسبینڈ نے بچہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا جریج کا بچہ ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ جبکہ اس بیچارے کا نہیں تھا، جریج واقعی نیک بندہ تھا، وہ کسی چرواہے وغیرہ کا تھا۔ اس عورت نے، فاحشہ عورت نے، بدکار عورت نے جھوٹ بولا اور اس نے کیا کہہ دیا؟ اس جریج کا بچہ ہے۔ لوگوں کا پارا گرم ہو گیا، اچھا اتنا جبہ کبہ میں رہتا ہے، اتنا متقی پرہیزگار بنتا ہے اور اتنی عبادتیں کرتا ہے، اور اندر اندر اب کون کس کی سنتا ہے؟ جب الزام آ جاتا ہے تو کون لوگ سنتے ہیں؟ گروپ میں نہیں، بھیڑ بھاڑ کہاں سنتی ہے؟ سب جا کے جریج کے گھر کو، کٹیا کو اجاڑ کے پھینک پھانک کے برابر کر دیتے، اور جریج کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا۔ توڑنے کے بعد لوگوں نے کہا، جریج نے پوچھا بھائی کیوں توڑ رہے ہو؟ بھائی اچھا ایک تو چوری، تو اوپر سے سینہ زوری، تو نے غلط کام کیا ہے۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارے نہیں تو نے کیا ہے۔ بولا دیکھو پورا واقعہ لوگوں نے بیان کیا۔ بولا اس بچے کو لے کر آؤ۔ بچے کو لایا گیا، ابھی جو دودھ پیتا بچہ جو بولتا نہیں ہے، اس نے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے چرواہے کا نام لیا، بولے چرواہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو بدنام ہوا کہ نہیں ہوا؟ بدنام ہوا کہ نہیں ہوا؟ گرچہ الزام بعد میں صاف ہو گیا، لیکن ماں کی دعاؤں نے اپنا اثر دکھایا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اور میری نوجوان نسل کے لوگوں، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں، آپ کی ماں، آپ کے باپ ہیں، تو آپ ان کی قدر کیجئے اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو ان کی دعائیں لگیں، آپ ان کے نیک دعاؤں کے طلبگار بنے، حقدار بنے۔ کچھ ایسا کر لیں اپنے والدین کے لیے کہ آپ کے کہے بغیر، ابا دعاؤں میں یاد رکھنا، امی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ کہے بغیر آپ کچھ اپنے والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ کر لیجئے کہ آپ کے کہے بغیر آپ کے والدین کے
دل سے یہ آواز نکل جائے، اللہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کامیاب کر دے اور وہاں بھی کامیاب کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو تو ولی بنا دے، اللہ تو اس کو پرہیزگار بنا دے، یہ بغیر کہے آپ کے والدین کے دل سے اگر آواز نکل گئی، دعائیں نکل گئی میرے بھائیوں، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لے گا، اور دنیا کے اندر ترقی، دنیا کے اندر کامیابی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں سرخروئی نصیب ہوگی۔ ورنہ اگر ہمارے والدین بد دعا کر دیں تو پھر بد دعائیں بھی اللہ رب العالمین والدین کی اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ ایک تو پہلا فائدہ۔ دوسرا یہ، اگر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی اولاد جو ہوتی ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتی ہے۔ پہلے پوائنٹ میں کیا تھا؟ ماں اور باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں لگتی ہیں۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے تو اطاعت و فرمانبرداری کے صلے میں اللہ تعالیٰ اولاد کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی وہ جو دعائیں کرے اولاد، اس کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لینے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار تھا۔ اویس قرنی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا، خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے اویس قرنی جو یمن کے رہنے والے ہیں، وہ بہت اللہ والے ہیں، جب وہ کبھی تمہارے پاس آئیں گے تو ان سے تم درخواست کرنا کہ تم میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اویس قرنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر مدینہ میں نہیں آ سکے تھے، وہ یمن ہی کے اندر تھے، کیونکہ ان کی بوڑھی ماں تھی اور بوڑھی ماں کو لانا ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا تھا تم یمن میں رہو، ماں کی خدمت کرو، ملنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم مل لیں گے جنت میں، ضروری نہیں ہے کہ یہاں ملاقات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے کہا، اسپیشل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یمن سے جب اویس قرنی نام کا ایک آدمی آئے گا جس کو برس کی بیماری تھی، پہلے وہ بیماری ختم ہو گئی، برس سفید جو نشانات بدن میں پڑ جاتے ہیں، برس کی بیماری اس کو ہو گئی تھی، اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے برس کے داغ سب ختم ہو چکے ہیں، لیکن ایک درہم کے برابر کہیں ہوگا، وہ نشانی ہے۔ جب تم اویس قرنی سے ملاقات کرنا تو اس سے کہنا تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے رسول نے کہا تو جنتی ہے، مقام و مرتبہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طاق میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً اویس قرنی ہم سے ملاقات کریں گے۔ اور جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تھا تو اس قافلے کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے بتاؤ تم میں اویس قرنی کوئی ہے؟ نہیں، ہم میں اویس قرنی کوئی نہیں ہے۔ پھر کوئی قافلہ آتا، دوبارہ تیبارہ قافلہ آتا، ایک بار ملاقات ہو گئی، اویس قرنی سے ملاقات ہو گئی، بولے اویس قرنی اس میں ہے؟ بولے میں ہی ہوں۔ کیا بات ہے؟ بولا تم برس کی بیماری تھی؟ بولے ہاں مجھے برس کی بیماری تھی، ابھی برس کا داغ ہے؟ بولے نہیں، پورا بدن صاف ہو گیا ہے، صرف ایک درہم کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہچان لیتے ہیں، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو معاف فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کی مغفرت فرمائے۔ کہا یہ کون سا معاملہ ہوا؟ آپ صحابی ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ اتنے بڑے پائے درجے کے صحابی ہیں، آپ ہم سے دعائیں کرا رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہمارے آپ کے پوری کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ اویس قرنی آئیں گے تو ان سے تم دعائیں کرانا، اس لیے کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کے نتیجے میں مستجاب الدعوات ہو گئے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے لگ گیا ہے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ماں کے خدمت کا صلہ والدین کو، یعنی اولاد کو یہ ملتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتی ہے، اس کی بھی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی تم میں چاہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے روزی کے اندر برکت ہو۔ اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ عمر میں بڑھنے کا مطلب کیا ہے، عمر کے اندر اضافہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، جو تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے۔ بے روزگاری کے اس دنوں میں، پریشانی کے ان دنوں میں، جب روزی روٹی کا مسئلہ سب کے لیے یعنی سب کے داؤں پہ لگا ہوا ہے، ایسے ٹائم پہ ہمارے اور آپ کے لیے جہاں بہت ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت ہے، وہاں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو بھی لینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک یعنی بہتر سلوک کرنے کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور خاص طور میری نوجوان
بچوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کے ماں اور باپ زندہ ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بہت بڑا گفٹ ملا ہے، بہت بڑی انعام، بہت بڑی نعمت ہے والدین تمہارے حق میں۔ اس لیے والدین کی قدر کرنا سیکھو، والدین کو جھڑکنا، والدین کو جھڑکنا، والدین کو ڈانٹنا، ان کو بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، ان کو ناراض کرنا، زور زور سے آوازیں کرنا، ان کو چلم چالی کرنا، گالی دینا، مار پیٹ تک کے واقعات آتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایسے ناخلف اولاد کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے اگر ہم میں اور آپ میں والدین زندہ ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، کچھ ایسا کر لیں جس کی وجہ سے والدین ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔